لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين اما بعد سیرت ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے اور اسی عنوان پر ہماری گفتگو سرکار امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی اور یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ پچھلے حصے میں آپ نے مولا امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ذریعے سے اور مولا کے ایک محب کو اس کی نجات کا ذکر آپ نے سنا تھا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مدد انسان کو پہنچتی ہے کسی بھی انداز سے ہو، اس کی بہت بڑی وجہ وہ مودت ہے کہ جو مودت اس نے اپنے دل میں سجا رکھی ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی آیت مودت میں کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت کے ذریعے سے، اور ہم سے یہ مانگا گیا، طلب کیا گیا، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں، تمہارے روزے قبول نہیں ہیں، تمہارے حج کے اندر روح نہیں ہے، تمہاری جتنی بھی فروع دین ہے وہ اس اصول کے بغیر ادھورے ہیں کہ جسے مودت قربہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مودت تھی کہ جس کی وجہ سے اس شامی شخص کو نجات ملی، اور یہی وہ مودت تھی کہ جب اس کے دل میں پیدا ہو گئی تو اسے ہدایت مل گئی علی ابن خالد کو، کہ جس کا ذکر آپ نے پچھلے حصے میں سماعت فرما لیا۔ اب آ جائیے ایک الثاقب فی المناقب ہی کی کے اندر موجود ایک روایت ہے کہ جسے علی ابن اسباط، الف سین با الف طا، علی ابن اسباط یہ راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ صرف انسان نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ اور کون سی مخلوقات ہیں کہ جن کے لیے پناہ امام معصوم ہے، اور اس کیس کے اندر امام تقی جواد علیہ السلام ہے۔ کہتا ہے کہ علی ابن اسباط کہتے ہیں کہ میں نکلا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شہر کوفہ سے باہر، اور امام اپنی سواری پر تشریف فرما تھے۔ سفر کے دوران بھیڑوں کا ایک گلہ
امام علیہ السلام کے پاس سے ان کی سواری کے قریب سے گزر رہا تھا. اس گلے میں سے ایک بھیڑ تھی جو اپنے گلے سے جدا ہوئی اور مولا کے پاس آئی اور کچھ کہنے لگی. امام علیہ السلام نے اسے پکڑا اور مجھے حکم دیا. سنا مولا نے اس کی بات کو اور اسے پکڑ کر الگ کر لیا، اپنے پاس بٹھا دیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور اس چرواہے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. وہ چرواہا آیا اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ اے چرواہے، یہ بتا، یہ بھیڑ تیری شکایت کر رہی ہے کہ تو نے اس کا دودھ چرایا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے اس بات کو تھوڑا سا اس کا مقدمے کے طور پر کہ یہ جو چرواہا ہے، یہ چرواہا ہے ہی اس لیے کہ اس کا مالک نہیں ہے، اس گلے کا مالک یہ نہیں ہے. اگر اس گلے کا مالک نہیں ہے تو اس کے اون پر، جو گلے کے اندر بھیڑیں موجود ہیں، اس کا جو اون ہے، اس کا جو وول ہے ان کے باڈی کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے. یہ کسی کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتا، اس کے گوشت کے اوپر اس کا اختیار نہیں ہے. تو انہی کے اندر جو بھیڑیں ہیں ان کے دودھ پر بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے. لہٰذا اس کا کام صرف یہ ہے کہ امانت داری کے ساتھ ان بھیڑوں کو لے جائے، انہیں چرائے اور واپس لے آئے. یہ چرواہے کا کام ہے. اب اس نے یہ کیا کہ ان بھیڑوں میں سے کسی ایک بھیڑ کا دودھ نکال کر استفادہ کر لیا، پی لیا. اب یہ بھیڑ آئی اور آنے کے بعد امام معصوم علیہ السلام، سرکار محمد تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. صلی علی محمد و آل محمد. اور مولا سے یہ شکایت کرنے لگی کہ مولا، یہ چرواہا، اس چرواہے نے میرا دودھ چرا لیا. ہوگا یہ کہ میں جب جاؤں گی تو میرے مالک نے مجھے اس بات پر کہ میرے دودھ سے وہ استفادہ نہیں کر پائے گا تو اس نے مجھے مارنا ہے. میں اس مار سے اور اس پٹائی سے خوف زدہ ہوں. اب جب یہ شکایت کی، اسے بلایا، اور جیسے ہی اس کو بلا کر اس سے یہ کہا امام علیہ السلام نے، تو غیب کی خبر امام علیہ السلام نے دی ہے اسے. نمبر 1 غیب کی خبر دی ہے. نمبر 2 کہ اس بھیڑ کی زبان کو امام علیہ السلام نے سمجھا ہے اور اس کی بات سن کر امام علیہ السلام چرواہے کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسا ایسا ظلم کیا. چرواہا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آپ پیغمبر خدا کے وصی اور جانشین ہیں. آپ کو کیسے علم ہوا؟ اب امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نحن خزان اللہ علی علم. ہم اللہ کا وہ مخزن ہے، وہ سٹور ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے علم کو رکھتا ہے. وہ غیب ہی، غیب کے علم کو رکھتا ہے، غیب کو رکھتا ہے ہم میں. وہ حکمت ہی، اور اپنی حکمت کو ہم میں رکھتا ہے. وہ اوصیاء انبیاء ہی، وہ اوصیاء او انبیاء ہی، اور ہم انبیاء کے اوصیاء ہیں. وہ عبادہ المکرمون، اور ہم اللہ کے مکرم بندے ہیں، یعنی کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. یہ دیکھا آپ نے کہ امام علیہ السلام اب چلے یہاں جناب سلیمان ہیں کہ جو پرندوں سے بات کرتے ہیں، منطق الطیر انہیں تھی، ان کو عطا کی تھی پروردگار عالم نے. یہاں پر امام تقی جواد علیہ السلام بھیڑ سے بات کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں. سرکار امیر المومنین علیہ السلام ہے، وہ اژدہا کبھی آ رہا ہے صوبان، تو اس سے گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ویسے تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ کیسے کہ وہی فضیلت ان کے پاس بھی اور یہی وہی فضیلت ان کے پاس بھی ہے؟ تو اس کا جواب کہ ضروری نہیں ہے، یہ فضیلت تو ان کے پاس ہے، لیکن افضلیت کا عنصر کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کے لیے کوئی واقعہ، کوئی روایت چاہیے، تو وہ سن لیجئے. جب جناب سلمان اور مولا امیر المومنین علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب سلمان نے امیر المومنین علیہ السلام آقا سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا امیر المومنین، میں حضرت عیسیٰ والا معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے کہ کسی پرندے کو یا فلاں پرندہ جا رہا ہے اسے آواز دے کر بلاؤ. تو جناب سلمان نے اسے آواز دے کر بلایا کہ تمہیں مولا نے یہ کہا تھا کہ میرا نام لے کر اسے بلاؤ، یا اسے بلاؤ، آواز تو جب آ جائے تو میرا نام لے کر اس پر چھری چلاؤ. اور جب چھری چلائی تو اس کا گلا کٹ گیا، ذبح ہو گیا، اور اس کے بعد کہا دوبارہ سے اس کے سر کو اس کے تن سے دھڑ سے جوڑ دو اور پھر میرا نام لو تو یہ زندہ ہو جائے گا.
تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ رکھتی نہیں ہیں، بلکہ اگر چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو زندہ کرنے والا معجزہ ہے وہ کچھ دیر کے لیے جناب سلمان کو دے رہی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جناب سلمان نے زندہ کیا نا، امیر المومنین نے تو زندہ نہیں کیا، سلمان نے زندہ کیا۔ تو حضرت سلمان نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ دیکھنا چاہتا مولا امیر المومنین سے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ تم نے علی سے رابطہ کیا ہے، تمہاری بات علی سے ہو رہی ہے۔ اور علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ صرف رکھتا نہیں ہے، بلکہ چاہے تو وہ معجزہ جسے چاہے اسے عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سرکار ابو الفضل علیہ السلام کا تقابل بھی جناب سلمان سے نہیں ہے، اس لیے کہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کی نظر کرم جس شخص پر ہو جائے وہ اسے سلمان بنا دے۔ تو یہ چیزیں اور جو ان کے مراتب ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اور ان ہستیوں کے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل کا زمانہ اتنا گمبھیر اور اتنا سنگین زمانہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کسی نے کس وقت امام معصوم علیہ السلام کی فضیلت کو کم کر دیا اور ہمارے عقیدے کو خراب کر دیا۔ یہاں امام علیہ السلام نے اس کی زبان کو سنا اور وہ جواب عطا فرمایا۔ اب یہاں پر جانور حیوان والا سن لیا، اب مردے کے اوپر کیسے اختیار اور تصرف سرکار امام تقی جواد علیہ السلام کے مردے پر کیسے ولایت ہے امام کو۔ حسن ابن علی یہ اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ان کے والد کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا کہ ایک شخص امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی تھا کہ حسن ابن علی کے والد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت امام جواد علیہ السلام کے پاس، اور ایک شخص وہاں پر حاضر ہوا مولا کی خدمت عالیہ میں۔ عرض کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، میرے والد کا اچانک انتقال ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک بڑی رقم تھی، 1000 دینار کی بڑی رقم تھی ان کے پاس، مگر مجھے نہیں معلوم کہ وہ رقم انہوں نے کہاں رکھی ہے، اور میں بال بچوں والا ہوں لہٰذا مجھے ضرورت ہے، اور میرے والد کے پیسے ہیں تو اس پر میرا حق ہے، تو اگر یہ پتہ چل جائے تو بس آپ مجھے بے نیاز کر دیجئے۔ جملہ روایت کا یہ ہے کہ مولا مجھے بے نیاز کر دیجئے۔ اب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا صلیت العشاء الآخرہ، کہ جب تو نماز عشاء پڑھ لے، فصلی علی محمد و آل محمد 100 مرہ، تو 100 مرتبہ درود پڑھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ فإن أباك يأتيك ويخبرك یا ويخبرك بأمر المال، تو جب تو یہ کام کر لے گا عشاء پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ تو پڑھ لے گا درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر، تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ تیرے والد جو ہے وہ تیرے پاس آ کر تجھے خبر دے دیں گے مال کہاں پڑا ہوا ہے اس بات کی۔ اس نے حکم امام علیہ السلام کے مطابق عمل کر لیا۔ رات کو عالم خواب میں ان کے والد آئے، اس نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، اے میرے بیٹے، میرا مال اور دولت فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، وہاں جاؤ اور جا کر وہاں سے اٹھا لو۔ عالم خواب میں وہ اسی جگہ پر گیا، اب بھی خواب ہی چل رہا ہے کہ اسی جگہ گیا، وہاں سے مال کو نکالا جو کہ 1000 درہم تھے، انہیں اٹھا لیا، اور باپ اس وقت تک وہیں پر کھڑا رہا جب تک وہ چیزیں نکال رہا تھا۔ پھر باپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر سب سے پہلے مولا امام ابن الرضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اور یہ خبر ان کو پہنچا دو کہ وہ مال تمہیں مل گیا ہے اور میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ جا کر انہیں بتانا اس لیے کہ وہ خود تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا تھا کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو بتاؤ کہ اس کا مال، تمہارا مال کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور بولا کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے آپ کو عزت اور کرامت بخشی ہے۔ گویا کہ عالم ارواح میں جا کر امام جواد علیہ السلام اسے حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اور آؤ اپنے بیٹے کے خواب میں اور اسے یہ بات خبر دو اور اسے بتاؤ۔ چاہتے تو امام علیہ السلام پوچھ کر اسے بتا دیتے، لیکن امام علیہ السلام نے اس انداز سے اس کے والد کو اس کے خواب میں آنے کا حکم دیا وغیرہ۔ اب یہ امام علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ امام علیہ السلام کا انسانوں پر جو تصرف ہے وہ صرف اس عالم میں تصرف نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں بھی تصرف ہے، قبر میں بھی تصرف ہے، صراط پر بھی تصرف ہے، میزان پر بھی تصرف ہے، وقت حول پر بھی تصرف ہے، تطایر الکتب یمینا و شمالا، اس وقت بھی امام کا تصرف انسانوں پر موجود ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا انسان آ جائے، کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی آ جائے، وہ آپ کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تم دنیا میں مجھے فالو کرو
تو جب تمہاری موت ہو جائے گی تو تمہارے جنازے کے وقت میں آؤں گا. مگر کوئی امام حسین سرکار علیہ السلام کے اعتبار سے یہ نہیں کہہ سکتا ان کی طرح حسین جیسا بننے کا تو شوق سب کو ہے کہ میں حسین جیسا اور فلاں کی فلاں چیز حسین جیسی علیہ السلام. یہ بڑے مسائل ہیں کہ مراتب کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو اگر تم اپنے آپ کو امام حسین جیسا سمجھتے ہی ہو تو پھر بنو مرد اور کہو کہ تم آ جاؤ میری زیارت کے لیے, اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبر میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا. یہ صرف اس گھرانے کی شان ہے کہ جو گھرانہ رسول خدا کا گھرانہ ہے. سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے یہی فرمایا کیا کہ تم اپنی زندگی میں میرے پاس آؤ میری قبر پر, اور تمہاری قبر کے اندر میں آؤں گا. اسی طرح سے مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں اپنی زندگی میں تم میری زیارت کے لیے آؤ, اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو 3 مقامات پر میں تمہارے پاس خود چل کر آؤں گا. مولا رضا علیہ السلام کی یہ کریمی ہے. اب آ جائیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں. ابا سلط ہروی, کون ہے ابا سلط ہروی؟ کون ہے کہ جو نہیں جانتا جناب ابا سلط ہروی کو؟ ابو سلط ہروی یا ابا سلط ہروی مولا رضا علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, مولا تقی جواد علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اور بہت قریبی صحابی اور امام علیہ السلام سے قصب فیض کرنے والے. اتنا ہی بڑا نام ہوگا کسی کا ابا سلط ہروی جیسا کہ جو اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوٹا دکھائے. امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا ہونے کا جو فارمولہ ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے 6-8 ویگو کے ساتھ جانا ہوگا پروٹوکال لے کر, 15 لوگ میرے گاڑی کا دروازہ کھولیں گے اور آگے پیچھے موبائلیں ہوں گی اور 4 گن مین ہوں گے. اس سے امام کی بارگاہ میں میری عزت کیسے بڑھے گی؟ میں نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بالکل چھوٹا ہو جانا ہے, بالکل اپنے آپ کو بچھا لینا. یہ امام کی بارگاہ کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی مجلس سے ایسے اتر, نہیں. وہ تو اب جو ذاکر امام حسین علیہ السلام کی شان ہے وہ یہی ہے کہ امام کی محبت کا درس دینے والا, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ خود اس کا استقبال کرنے کے لیے اس طرح اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جھک جائیں, تسلیم کر لیں سر, اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور ابا سلط ہروی وہی ہے. جیسے جناب حبیب ابن مظاہر, اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ جہاں سے قدم اٹھاتا ہے میرا مولا ابا عبداللہ علیہ السلام, وہیں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگانے والا حبیب ابن مظاہر. اب یہ دیکھیے, امام جواد علیہ السلام کے درس میں حاضر ہوا. ابا سلط کہہ رہے ہیں کہ میں 9ویں امام علیہ السلام کے درس میں ایک دن حاضر ہوا, امام تقی علیہ السلام کے درس میں. وہاں پہ شیعوں کے علاوہ بھی کچھ دوسرے لوگ تھے کہ جو حاضر تھے اور وہاں پہ موجود تھے, آئے ہوئے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے کہ اے آقا میں آپ پر قربان جاؤں. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا, امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز قصر مت پڑھو اور بیٹھ جاؤ. وہ کھڑا ہوا ہی کہہ رہا ہے کہ مولا میں آپ پر قربان ہوں, میں ایک سوال کرنا. امام نے فرمایا اپنی نماز قصر نہ پڑھا کرو, پوری پڑھا کرو, بیٹھ جاؤ. خلاص اس کے سوال کرنے سے پہلے امام نے جواب دے دیا. ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا, بولا میں آپ پر قربان مولا. اب اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتا, امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو کچھ ملے اسے پانی میں پھینک دیا کرو, وہ اپنے اہل تک پہنچ جائے گی. اور یہ سن کر وہ بھی بیٹھ گیا. اب یہ بات تو ان لوگوں سے تھی, انہیں جواب مل گیا. سوال کون بتائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے تو سوال کیا نہیں. امام علیہ السلام نے صرف 1 وے ٹریفک چلا کے اسے جواب دے دیا اور بات ختم ہو گئی. جب درس ختم ہوا اور سب وہاں سے چلے گئے تو ابا سلط ہروی کہتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھا تھا اور میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا میں آپ پر قربان جاؤں, یہ اپنا رسول اللہ, میں حیران کن چیز دیکھ رہا ہوں. میں نے بڑی مجھے حیران کرنے والی چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ان 2 شخصوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ جنہیں میں نے اس طرح سے جواب دیا. کہ میں نے کہا ہاں میرے آقا و مولا, مجھے اگر اس کے بارے میں کچھ بیان آپ کریں, ضد نہیں بیانہ. مولا جواد علیہ السلام آقا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو اٹھا تھا وہ کشتی چلانے والے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کشتی میں جب ہوگا تو اپنی نماز قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ پوری پڑھو. کیوں کہا کہ میں نے پوری پڑھو؟ کہ لا یکسرو لأن السفینۃ بمنزلۃ بیتہ لیس بخارج منہا. میں نے اس سے جو کہا کہ تم کشتی میں جب بھی ہو تو اپنی نماز پوری پڑھو, وہ وجہ یہ تھی کہ کشتی جو ہے وہ گھر کے حکم میں آتی ہے, منزلہ گھر کے بیت کے منزلت پہ ہے.
اور اس طرح سے کہ وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا ہے، وہ اگر کشتی میں ہے تو گویا اپنے گھر میں ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اپنی نماز پوری پڑھو. دوسری بات، دوسرا شخص یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، امام تقی جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارے شیعوں میں کوئی شخص زکوٰۃ حاصل کرنے کا مستحق مجھے نہ ملے، ایسا مستحق مجھے نہیں ملا کہ جس کو میں زکوٰۃ دے سکوں، تو پھر میں اپنا مال زکوٰۃ کسے دوں اور وہ کہاں خرچ کروں؟ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ ان لم تجد احدا من الشیعۃ فرم بہا فی الماء، اگر تمہیں شیعوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ملے کہ جس پر تم یہ مال خرچ کر سکو زکوٰۃ کا، فرم بہا من الماء، تو اسے پانی میں ڈال دیا کرو. فانھا تصل الی اہلھا، تو پھر یہ مال زکوٰۃ اس تک پہنچ جائے گا جو اس کا اہل ہے. کون پہنچائے گا؟ وہی تو پہنچائے گا کہ جو سمندروں کا بھی بادشاہ ہے، زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، جس کا تصرف زمینوں پر، ہواؤں پر، سمندروں پر، پانی پر، ہر جگہ ہے، وہی پہنچائے گا. اب یہ علم امامت اور علم امام جواد علیہ السلام کا ایک مظہر تھا کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اب آج کل کے زمانے میں یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجتہدین ہیں اور ان کے فتاویٰ کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے. لیکن ایک بات تو ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں بات شیعوں کی ہوئی اور مستحق بھی شیعہ میں سے ہوگا. اگر شیعہ مستحق کے علاوہ کوئی دوسرا مستحق مل رہا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اسے مت دینا، پانی میں ڈال دینا، ہم اسے پہنچا دیں گے، لیکن جو مستحق نہیں ہے اسے نہیں دینا. اور اس پر بڑی گفتگو ڈیٹیل کے ساتھ کی جا سکتی، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال کچھ وجوہات ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مسئلہ کہ پانی میں ڈال دینا، اب یہ ہو کہ کوئی ہمارے یہاں، البتہ ہم زکوٰۃ وہ والی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ جو ایگریکلچر اور فارمنگ اور لائف سٹاک اور مائننگ ان چیزوں سے حاصل ہونے والا جو بھی مال ہے اس پر زکوٰۃ نکلتی ہے نصاب کے اعتبار سے. باقی زکوٰتیں ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ فطر ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ المال دوسری والی جو زکوٰۃ ہوتی ہے مستحب زکوٰۃ وہ نکالتے ہیں. تو وہ اپنے اپنے مجتہدین کے فتاویٰ کے مطابق عمل کریں گے. علم امام کی ایک مثال اور علی ابن عباس کی یہ روایت ہے، تفسیر عیاشی کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہتا ہے کہ میں مصر کی طرف جا رہا تھا، سفر شروع ہونے سے پہلے مصر جانے سے پہلے میں مدینہ میں امام تقی جواد علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، شرف یاب ہوا. اب امام کا سن مبارک اس وقت صرف 5 سال تھا. مولا امام جواد علیہ السلام اس وقت صرف 5 سال کے تھے. میں نے بہت ہی غور سے ان کو دیکھنا شروع کیا تاکہ میں ان کا قیافہ، ان کے خد و خال، ان کا چہرہ انور، ان کا جسم نازنی، یہ میں یاد کر لوں اور حفظ کر لوں تاکہ جب میں مصر پہنچوں تو مصر والوں کو امام علیہ السلام کی خبر دوں اور ان کے فضائل اور ان کے شمائل وہ میں ان لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں، امام کی توصیف کر سکوں. اسی وقت جب میں آقا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا تو اسی وقت امام علیہ السلام نے مجھ پر نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا، یا علی ان اللہ اخذ فی الامامۃ کما اخذ فی النبوہ. میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ بھئی اتنا چھوٹا کیسے امام ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹی عمر کا شخص کیسے امام ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا، یا علی ان اللہ اخذ فی الامامۃ کما اخذ فی النبوہ. اللہ ہی امام کو چنتا ہے، اسی طرح سے اللہ امام کو ویسے ہی چنتا ہے جس طرح سے پروردگار عالم نبی کو چنتا ہے. اور منصب امامت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اسی طرح سے جس طرح سے منصب نبوت ہے. یعنی کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو سلسلہ ہدایت ہمارے پاس ہے، کہ جو ہماری ذمہ داری ہے سلسلہ امامت امام تقی جواد علیہ السلام کی، کہ جو امامت کے فرائض انجام دے رہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جو نبوت، اب یہ نبوت جہاں پر ختم ہوئی ہے وہاں سے امامت کا آغاز ہوا ہے، بغیر فاصلے کے امامت کا آغاز ہوا. اور امام فرما رہے ہیں کہ میں اسی کڑی کا ایک حصہ ہوں، اسی زنجیر کی ایک کڑی ہوں. اب منصب الہی ہے نبوت، اسی طرح منصب الہی ہے امامت. نبی اللہ چنتا ہے، انسان نہیں چنتا. اسی طرح سے امام بھی اللہ ہی چنے گا، کچھ لوگ مل بیٹھ کر اپنی مرضی سے اپنی پسند کا امام نہیں بنائیں گے. یہ بات یاد رہے. اب آ جائیے امام علیہ السلام علل الشرائع کی ایک بڑی زبردست روایت ہے کہ سرکار امام جواد علیہ السلام سے جب کسی نے یہ پوچھا تھا، اور کون تھا؟ علی ابن محزیار. علی ابن محزیار اہواز کے اندر رہنے والے ایک عالم کہیے، ایک مولا کے چاہنے والے کہیے، ایک صحابی کہیے.
کہ جن کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا ایک واقعہ ملتا ہے. انہوں نے اپنی حیات، اپنی زندگی کے آخری اواخر کے اندر ایک ملاقات کی امام سے، مگر اس ملاقات کے بعد امام کے فراق کے غم کے اندر ساری زندگی گزار دی اور اس کے بعد اسی غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. علی ابن مہزیار یہ آئے امام جواد علیہ السلام کے پاس، با وفا دوستوں میں سے ہیں امام جواد علیہ السلام کے. کہتے ہیں کہ میں نے اہواز سے مولا اور آقا کو خط لکھا، بلکہ آئے نہیں، خط لکھا. علی ابن مہزیار نے خط لکھا امام جواد علیہ السلام کو، اور اس میں شکوہ کیا کہ مولا یہ شہر جس میں رہتا ہوں اہواز، اس شہر میں زلزلے بہت آتے ہیں، کیا آپ مجھے اجازت عطا فرماتے ہیں کہ میں یہ شہر چھوڑ کر نکل جاؤں یہاں سے؟ تو آقا ارشاد فرما رہے ہیں، مولا نے جواب میں تحریر فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس شہر سے کہیں نہ جاؤ، اور بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن روزہ رکھو، اور جمعے کے دن غسل کرو اور پاکیزہ لباس پہن لو. شہر سے باہر جا کر خداوند متعال سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زلزلے سے دور کر دے گا، تم سے زلزلے کو دور کر دے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے فرمان کے مطابق، مولا کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور جیسے ہی وہ عمل مکمل ہوا اس دن سے ہمارے شہر کی زمین کو قرار آ گیا. یہ کتنے لوگوں نے مل کر عمل کیا؟ ایک فرد نے. تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ ایک فرد کا کمال نہیں ہے، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے فیصلے کا کمال ہے کہ مولا جواد علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن روزہ رکھ کے یہ کام کر لو، تمہارا کام ہو جائے گا، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. دم اس کے 3 دن کے روزوں میں نہیں ہے، دم امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے فیصلے میں ہے کہ اگر یہ کر لیا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب بہت ساری چیزیں ان کو سمجھانا بہت سی مرتبہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ کچھ ہے ہمارے پاس فروع دین اور کچھ ہے اصول دین. امام علیہ الصلوۃ والسلام فروع دین میں نہیں ہے، امام اصول دین میں. کیسے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت. امامت کے اندر امام ہے، اور امامت کس کے اندر آتی ہے؟ اصول دین میں. یعنی دین کی جڑ ہے امام. اگر دین کی جڑ نکال دی جائے تو کتنا ہی بڑا تناور درخت اس پہ آپ لگا چکے ہوں گے، اگر جڑ آپ نے نکال کر پھینک دی تو اس میں جان نہیں رہے گی، وہ مردہ ہو جائے گا درخت. اسی طرح سے کتنی اچھی نماز پڑھ لیجئے، 2 گھنٹے کی نماز پڑھ لیجئے آپ، لیکن اگر اس نماز کی بنیاد میں اہل بیت اطہار کی ولایت نہیں ہے، مودت اہل بیت نہیں ہے، حب امیر المومنین نہیں ہے، اولاد امیر المومنین، حب آل محمد نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے. یہ بہت مروت اور بہت میں نے اس کے ساتھ کہا ہے، ورنہ نماز نہیں ہے، وہ گناہ ہے جو بغض اہل بیت اطہار کے ساتھ پڑھی جائے. روایتیں موجود ہیں کہ انسان فلاں گناہ کرے یا یہ نماز پڑھے، بات برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ نفرت اہل بیت کے ساتھ تم نے بغض کے ساتھ پڑھی ہے. ورنہ مجھے بتائیے قرآن کریم کے اندر ویل للمصلین کی آیت کا کیا تک بنتا ہے، کیا جواز بنتا ہے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے لعنت ہے نماز پڑھنے والوں پر، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تاکہ ہم ڈھونڈیں کہ وہ کون سے نماز پڑھنے والے ہیں جن پر لعنت ہے. یہ وہی نماز پڑھنے والے ہیں کہ جن پہ لعنت ہے کہ جو دل میں اہل بیت کی مودت نہیں سجاتے، ان کا بغض اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. تو وہ کہ جو امام حسین سرکار علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جلدی نماز پڑھو، جلدی حسین کو قتل کرو کہ نماز عصر ہماری جا رہی ہے. اور وہاں پر جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم، ان کے بھی گلے پر خنجر چلاتے ہوئے کہ جس نے بعد میں نماز پڑھی یا نماز پڑھ کر جس نے خنجر چلایا، حارث ابن زیاد ملعون، کہ ان جیسے مسلین پر لعنت ہے پروردگار عالم کی. خیر، اب آ جائیے عمران ابن محمد اشعری. علم امام علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو عیون المعجزات کی ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور پھر ہم جلدی جلدی اختتام کی طرف آ جائیں. بس آ گئے ہم اختتام کی طرف. امام علیہ السلام کی علم کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور مثال سن لیجیے. عیون المعجزات کی ایک روایت ہے کہ امام تقی جواد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا میرے سوالات ہیں. وہ سوالات اس نے رکھے، وہ سوالات کے جوابات اس کو مل گئے. اس کی ضروریات تھیں کچھ، وہ مولا کی خدمت میں اس نے تقاضا کر دیں، اس کے وہ تقاضے پورے ہو گئے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا ام الحسن سلام کہہ رہی ہیں آپ کو. اب یہ ام الحسن کون ہے
عین ممکن ہے کہ کوئی پڑوسن ہو، عین ممکن ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، ان میں سے کوئی ان کا قریبی ہو. تو ام الحسن کا سلام پہنچایا عمران ابن محمد اشعری نے، اور یہ کہا کہ ام الحسن نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب تم مولا کے پاس جاؤ گے تو میرا سلام بھی مولا کی خدمت میں پہنچانا، اور امام علیہ السلام سے یہ التجا کرنا کہ آقا اپنے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا عطا کریں کہ جسے میں اپنے لیے بطور کفن قرار دوں. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی یہ میں نے سنا اور پلٹ گیا. میں نے مولا سے سوال نہیں کیا، مولا کیسے ضرورت نہیں ہے، اس نے تو مجھے کہا تھا، میں تو اس کا پیغام لے کے آیا ہوں، اتنا دور سے میں آیا ہوں، بغیر کپڑا لے کے جاؤں گا تو مجھے کیا کہے گی. امام علیہ السلام نے فرمایا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے. امام نے فرما دیا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور عمران ابن محمد اشعری نے یقین کے ساتھ اسے سن کر کہہ دیا کہ جب مولا نے کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر اب مجھے مولا کو کچھ اور کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ وہاں سے چلا گیا. لیکن کہتا ہے کہ میں چل تو پڑا، لیکن مجھے یہ مطلب سمجھ نہیں آیا اس جملے کا کہ مولا نے ارشاد فرمایا اسے ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ میں تو سفر پر نکل گیا تھا وہاں سے امام کے پاس آنے کے لیے، مجھے پتہ نہیں 20-25 دن گزرے، کتنا وقت گزرا. مجھے خبر یہ ملی کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اسے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہوا، خبر ملی کہ 13 روز پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب کس کے لیے امام علیہ السلام؟ یہ علم امامت. اب آپ یہ دیکھیے کہ 8 سال کی عمر مبارک ہے امام کی، اور 8 سال کی عمر میں مولا منصب امامت پر فائز ہو رہے ہیں. ویسے تو امام اس دنیا میں جب آتا ہے تو امام ہوتا ہے. تو مولا جب منصب امامت پر فائز ہوئے، یعنی کہ سرکار امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو 8 سال کی عمر اقدس ہے مولا جواد علیہ السلام کی. 17 سال کا تقریباً کل وہ دور ہے کہ جو امام علیہ السلام کی امامت کے اعتبار سے ہے. تو مامون اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے. تو اس نے یہ دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھ رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ امام ہے. اس لیے کہ امام کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ وہ لہو و لعب کے اندر اپنے عمر مبارک کے کسی بھی حصے کے اندر انوالو نہیں ہوتے. امام جواد علیہ السلام کھیل نہیں رہے تھے، وہ صرف بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے ان کے قریب کھڑے ہو کر. مامون آیا اور ہٹو بچوں کی آوازیں اور سارا کا سارا سلسلہ ہے. سب نے جگہ دے دی، یہ بچہ وہیں کھڑا رہا. ایک مرتبہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچا، ٹھہر کر پوچھتا ہے کہ تو ہٹا کیوں نہیں، میرے راستے سے تو نے جگہ چھوڑ کر ایک طرف کیوں نہیں ہو گیا؟ کہا کہ آپ کے گزر جانے کے لیے جگہ بہت کافی تھی، میرے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں ہٹا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے جرم نہیں کیا کہ جس کے خوف کی وجہ سے مجھے ہٹ جانا چاہیے کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں گے اور مجھے سزا دے دیں گے. یہ دونوں باتیں تو نہیں تھیں. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ظالم ہیں اور بغیر جواز کے کسی پہ بھی کوئی بھی کسی بھی وقت ظلم کر سکتے ہیں تو پھر تو مجھے ڈر کے ہٹ جانا چاہیے. جب یہ جملہ کہا ہے تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچا. ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہا میں ابن الرضا ہوں. مولا تقی جواد علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو ان کے نام سے زیادہ ان کے لقب ابن الرضا سے جانا جاتا تھا. ابن الرضا، مولا رضا کے بیٹے. تو رضا کا ایک ہی بیٹا، ان کی ایک ہی اولاد ہے، وہ یہی بیٹے. گیا شکار کیا، شکار کر کے جب واپس آیا تو امام علیہ السلام کو وہیں دیکھا ٹھہر کر. ٹوکریوں کے اندر جو مچھلیوں کا شکار کیا تھا اس میں سے ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے ہاتھ میں رکھی اور مٹھی کو بند کیا اور مٹھی آگے کر کے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا بند ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بھی شخص چھوٹے بچے سے ایسا سوال کرتا ہے جسے وہ چھوٹا سمجھتا بھی ہو؟ وہ کوئی بھی دوسری طریقے کا سوال کرے گا. یہ سوال کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ غیب کی خبر دینے کی سکت رکھتے ہیں. یہ اگر میں غیب کا سوال کر لوں تو یہ بچہ بتا دے گا. یہ اس اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے. بہرحال پھر امام علیہ السلام کا جواب تو آپ سب نے سنا ہی ہے، اور یہ تو بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے مولا تقی جواد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا، کہ جس کے اندر آقا نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو کرم کر کے اپنی رعایا پر رعیت عطا کر دیتا ہے، یعنی انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے. اور جب وہ بادشاہ بن جاتے ہیں تو بادشاہ حد کی وجہ سے ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکار کرنے جائیں گے.
تو وہ شکار کرنے کے لیے اپنے پورے بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے اور دریا کنارے پہنچتا ہے اور اپنے شکاری باز کو چھوڑتا ہے، تو وہ شکاری باز چلتا ہے اور پانی کی سطح کے اوپر سے اپنی چونچ پانی میں ڈال کے مچھلیوں کا شکار کر کر کے لا کے دیتا رہتا ہے، اور وہ مچھلیاں جمع کرتا رہتا ہے شکار کی ہوئی، اور جب شکار کا شوق پورا ہو جاتا ہے اور اس کا دل سیر ہو جاتا ہے، اور جب پلٹ کر بادشاہ اپنے دربار کی طرف پلٹتا ہے تو راستے میں آل محمد کا امتحان لیتا ہے، اپنے مٹھی میں چھوٹی سی شکار کی ہوئی اسی مچھلی کو رکھ کے ہم آل محمد کا امتحان لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچئے، علامہ ذیشان درجوادی علی اللہ مقامہ نے لکھا کہ اگر آقا یہ کہتے تھے کہ اس میں مچھلی ہے تو آقا کے علم کا تو اندازہ ہو جاتا، علم کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ اس میں مچھلی ہے، مولا نے فرمایا کہ اس طرح سے مچھلی ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام تقی جواد علیہ السلام کے ساتھ کرے گا۔ اب جب یہ فیصلہ کیا تو عمر مبارک تو امام علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے، سارے بھی اس کے جتنے وزیر تھے، اس کے جو پیڈ ملا تھے، اس کے جو پیڈ وزراء تھے، ان لوگوں نے ایک مرتبہ اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تم کیسے جسٹیفائی کرو گے اپنے فیصلے کو کہ تم اتنے کم عمر بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر رہے ہو اور نکاح کر رہے ہو، یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے وہ کہتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امام کی امامت کا قائل ہو رہا ہے، ظلم وہ اپنی جگہ کر رہا ہے کہ وہ تخت کے جو امامت ہے یا جو جس کو تخت امامت کو تخت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو منصب امامت ہے اس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ہونا چاہیے، اور وہ غصب کر کے امام علیہ السلام کا حق بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اس نے اپنے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کیا کہ ایک محفل رکھی کہ جس کے اندر اس نے دور دراز کے علاقے سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور سب کو ایک دعوت عام دی کہ جس کو جو سوال کرنا ہے کرے، اور لوگ آتے رہے اور 3 دن کے اندر 30,000 سوالوں کے جوابات امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ وہ یہی ہوا، اور یہی جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کی محفل اور عقد کی محفل جو تھی، اس کے اندر سرکار امام جواد علیہ السلام نے وہ خطبہ پڑھا نکاح کا کہ جو آج بھی نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے کہ الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد خیر بریۃ وعلی الاسفیاء من عطرۃ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ فضل ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے اپنے بندوں کو حلال دے کے حرام سے روک لیا۔ اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے آیتیں پڑھی، اور وہ سارا کا سارا آپ جانتے ہیں کہ خطبہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایک حرز جواد علیہ السلام کے نام سے معروف ہے کہ جو امام علیہ السلام کی طرف جب اس نے خود یہ مامون شراب کے نشے میں دھت آ گیا تھا اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی تلوار سے وار پہ وار کر رہا تھا، تو بعد میں جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو اتنے وار کیے ہیں کہ نہیں معلوم ان کا لاشا پہچانا بھی جائے گا یا نہیں۔ تو جب جا کر دیکھا تو امام علیہ السلام اپنے کرتے کے اندر سلائی کر رہے تھے، ٹانک رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے، کوئی اس طرح سے ملتا ہے روایت کے اندر۔ تو وہ حرز کہ جو حرز امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جیب کے اندر تھا، غالباً اسے رقعۃ الجیب بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے صدقے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس وجہ سے میری جان بچ گئی کہ پروردگار عالم نے یہ عطا کیا تھا، وہی حرز جواد ہے کہ جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے، احراز کی اور تعویذ جہاں پر موجود ہے وہاں پر موجود لکھا ہوا ہے۔ سیرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی طولانی ہے، ہم نے اس کا ایک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بس 2 یا 3 حدیثیں کہ جو مواعظ جنہیں کہا جاتا ہے امام علیہ السلام کا موعظہ، سرکار امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر، وہ نعمت جس کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، جس پر شکر ادا نہ کیا جائے اللہ کا، وہ اس برائی کی طرح سے ہے کہ جس کو معاف نہ کیا جائے۔ اب ہر نعمت کا شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے، کیسے کرے گا؟ ممکن تو نہیں ہے حق کے شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا، لیکن مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا برا ہے نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنا کہ جیسے وہ گناہ کہ جس کو معاف نہ کیا گیا اس کا اثر تو ہمیشہ باقی رہے گا، کہ جس کا
جس کو معاف نہ کیا گیا، اسی طرح سے وہ نعمت کے جس کا شکر ادا نہ کیا گیا ہو، یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے اندر بے برکتی رہے گی ہمیشہ، جس پر انسان نے شکر نہیں ادا کیا ہے۔ غنى المؤمن غناہ عن الناس، ایک مومن کا مستغنی اور بے نیاز ہونا کس بات میں رکھا ہوا ہے؟ غناہ عن الناس، انسانوں سے بے نیاز ہونے میں انسان کی کا غنا ہے اور اس کی بے نیازی ہے۔ کیسے بے نیاز ہوتا ہے، مستغنی کیسے ہو جاتا ہے کوئی مومن؟ جب وہ انسانوں پر ریلائی نہیں کرتا، ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا۔ اور کس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے؟ آل محمد علیہ السلام پر، اپنی محنت پر، کوشش پر۔ اور عز المؤمن فی غناہ عن الناس، یہ دونوں ایک جیسی ہیں، غنى المؤمن غناہ عن الناس اور عز المؤمن فی غناہ عن الناس۔ تو مومن کا مستغنی ہونا بھی انسانوں سے مستغنی ہونے میں ہے، اور مومن کی عزت بھی انسانوں سے مستغنی ہونے میں۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ ہو گئی ہے ہماری معاشرے میں کہ آپ بہت زیادہ جسے چپکتے ہیں وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ آپ جا کر آپ کسی کی، آج کل کوئی واقعی میں اگر کوئی مخلص انسان آ جائے کسی کی عزت کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ عزت نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ چاپلوسی کر رہا ہے اس کی۔ تو بہت مشکل زمانہ ہے، اس میں انسان کیا کرے؟ مستغنی ہو جائے انسانوں سے، بے نیاز ہو جائے، اور ہاں اپنے آپ کو ہمیشہ اہل بیت کا محتاج سمجھے، رسول اللہ کا محتاج سمجھے، اللہ کا محتاج سمجھے۔ اور یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ وہ جو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کو خشم اور غضب کی وجہ سے کیا جائے گا شہید، تو وہ یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا کہ جس کے اندر اس کا ایک سوال تھا اور وہ سوال بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کیا تھا، امام علیہ السلام نے جوابات دیے تھے اور اس کے بعد امام نے ایک سوال کیا، اس کا جواب وہ نہیں دے سکا تھا۔ یہ حسد کا ایک ایسا بیج پڑ گیا تھا کہ جو یہاں اس کا اینڈ اس طرف ہوا کہ پھر ام الفضل جو مامون کی بیٹی تھی ملعونہ، اس کے ذریعے سے یحییٰ ابن اقسم وغیرہ نے اور معتصم نے مل کر امام جواد علیہ السلام کو زہر دلوایا، اور اسی زہر کے اثر سے آقا کی شہادت واقع ہوئی۔ پروردگار ہم سب کو مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا رزق نصیب فرمائے، دشمنان اہل بیت کی نفرت ہمارے دلوں میں ہر آن اضافہ فرمائے، صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا کے اصحاب میں ہمارا شمار فرمائے، اور آقا و مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرمائے، اور آقا و مولا کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔